چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلاغت و فصاحت و بلاغت ہوا، اب اس کے بعد جو ہے محسنات جو آتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَتْبَعُهَا أي بلاغت الکلام وجوہ آخر سوى المطابقت والفصاحت، یعنی تتبع ہوا نے پیچھے آنا، بلاغت کلام تتبع ہوا ای ضمیر کا مرجع، یعنی اس کے پیچھے بلاغت کلام کے پیچھے آتی ہیں وجوہ آخر، کچھ ایسی دوسری وجوہ بھی لائی جاتی ہیں آتی ہیں جو مطابقت فصاحت، یعنی سوى المطابقت والفصاحت، جو مطابقت اور فصاحت کے علاوہ ہوتی ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں بلاغت اور فصاحت کے علاوہ ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بلاغت کلام کے پیچھے کچھ ایسی دوسرے چیزیں بھی آتی ہیں جو مطابقت اور فصاحت کے علاوہ ہوتی ہیں، تورث الکلام حسناً، جو کلام میں کیا کرتی ہیں، کلام میں حسن پیدا کرتی ہیں، جو اصل بلاغت سے خارج ہوتے ہیں۔ اصل بلاغت میں تو کیونکہ حسن سے مراد یہاں پر کون ہے، حسن عرضی مراد ہے، کیونکہ حسن ذاتی جو ہے وہ تو اصل بلاغت میں داخل ہی ہے، پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو حسن ذاتی پر جو زائد ہوتا ہے، اور حسن ذاتی پر زائد ہوتا ہے، اس لیے یہ خارج مانا گیا ہے۔ یعنی اصل بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فصاحت اور بلاغت کا ہی نام جو ہے علم بلاغت نام ہے، اور محسنات بدیہ ہے وہ اس سے خارج ہے، یعنی علم معانی اور علم بیان، اسی چیز کا نام کیا ہے، بلاغت ہے، اور محسنات جو ہے وہ اس سے خارج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بلاغت اور مطابقت کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں آتی ہیں جو کلام میں حسن پیدا کرتی ہیں، اور حسن کون سا، حسن عرضی پیدا کرتی ہیں، نہ کہ حسن اصلی جو ذاتی ہے اس کا، وہ تو خود اس بلاغت اور فصاحت سے پیدا ہوتا ہے۔ وفی قولی تتبع ہوا، اب یہاں مصنف کا جو اچھا یہاں یہ کیا ہے، حسن ذاتی تو فصاحت و بلاغت سے ہی حاصل ہو جاتا، آپ نے دیکھا، لہذا محسنات بدیہ کے ذریعے جو حسن حاصل ہوگا وہ کون سا ہوگا، حسن عرضی ہوگا، جو اصل بلاغت سے خارج ہوگا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں لفظ یہاں آیا تتبع ہوا اشارۃ، یہاں پر دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ تتبع ہوا اشارۃ الی ان تحسین ھذا الوجوہ للکلام للعرضی خارج عن حد البلاغت، کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے آتی ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ان وجوہ کا کلام کے لیے ان وجوہ کا حسین ہونا یہ عرضی ہے جو بلاغت کی تعریف سے خارج ہے، کہ کلام کے لیے ان وجوہ کا حسین پیدا کرنا یا ان وجوہ کا حسین ہونا کلام کے لیے یہ عرضی ہے جو اصل بلاغت سے، یعنی مطابقت اور فصاحت بسے کی رعایت کے بعد جو محسنات آئیں گی وہ یعنی علم کلام میں علم بلاغت کی رعایت پہلے ہوگی اور علم بدیع کی رعایت بعد میں کی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ ہو گیا، انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ عرضی ہے، اور جو اس کے اندر جو حسن پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اصلی ہوتا ہے، جس کے اندر اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر یہاں نہ بھی کرے کوئی محسنات لائیں تو اس کے اندر اصل بلاغت موجود رہے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کے اندر صنعت طباق ہوتا ہے، صنعت تجنیس ہوتا ہے، مراعات النظیر ہوتا ہے، لف و نشر غیر مرتب ہوتا ہے، لف و نشر مرتب ہوتا ہے، تفریق ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، ایجاز ہوتا ہے، بہت ساری محسنات کی کم سے کم 29-30 قسمیں بیان کی گئی ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو ان کلام کے لیے ان وجوہ کا حسن پیدا کرنا یہ عرضی ہے جو بلاغت کی تعریف سے خارج ہے۔ وَإِلَى هَذَا أَنَّ الْوُجُوهُ تُعِنَّمَا تُعَدُّ مُحَسَّنَاتًا، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان وجوہ کا جو ہے محسنات شمار کیا جاتا ہے یہ مطابقت اور فصاحت کی رعایت کے بعد۔
اب یہاں فرما رہے ہیں وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ دُونَ الْمُتَكَلِّمِ. یہاں پر ایک اعتراض ہے، اعتراض والے سن لیں. اعتراض یہ کہ مصنف نے ان وجوہ کو جو ہے بلاغت کلام کے تابع کیا. وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ. ان وجوہ کو کیا کیا؟ بلاغت کلام کے تابع کیا. دون المتکلم، کیا کہا؟ بلاغت متکلم کے تابع نہیں کیا. حالانکہ آپ نے دیکھیں تو پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ حالانکہ وجوہ کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں اور بلاغت متکلم کے تابع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بلاغت متکلم کے تابع نہیں کیا. حالانکہ آپ نے پیچھے فرمایا تھا، پیچھے کیا فرمایا تھا؟ یہ بلاغت جو ہے متکلم اور کلام دونوں کی صفت بنتی ہے. بلاغت متکلم اور کلام، کیونکہ وجوہ متکلم کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ وجوہ جو ہے متکلم کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں. حالانکہ بلاغت کلام اور متکلم دونوں کی صفت واقع ہوتا ہے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلَ تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ دُونَ الْمُتَكَلِّمِ. یہاں بلاغت کلام کا جو ہے انہیں تابع بنایا، نہ کہ متکلم کا. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُجْعَلُ الْمُتَكَلِّمُ مُتَّصِفًا بِصِفَةٍ. اس لیے کہ یہ جو وجوہ ہیں، جو کون سی وجوہ ہوں گی؟ جتنی بھی محسنات کے اندر وجوہ ہوں گی، صنعت طباق، صنعت تجنیس، صنعت مرصع، صنعت تفریق وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے جس سے متکلم کو متصف کیا جائے. لیست مما یجعل الکلام متکلم، یہ ان میں سے نہیں ہے کہ متکلم کو ان اوصاف کے ساتھ متصف کیا جائے، یہ اس میں سے شمار نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر یہاں یوں سمجھیں، متکلم کو ان کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا. مثلا کوئی شخص اگر ایسا کلام کرے جس کے اندر صنعت تجنیس پائی جا رہی ہے، صنعت تطبیق پائی جا رہی ہے، یا صنعت ترسی پائی جا رہی ہے، تو اب عرف میں جو ہے ان صفات کے ساتھ متصف کر کے جو ہے کلام تو کہا جاتا ہے یہ کلام تجنیس ہے، یہ کلام جو ہے مجنس ہے، یہ کلام جو ہے مطبق ہے، اور یہ کلام جو ہے مرصع ہے، یہ تو کہا جاتا ہے عرف میں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ متکلم کو ان اوصاف سے متصف نہیں کرتا کہ متکلم مجنس ہے، متکلم مطبق ہے، متکلم مرصع ہے. یہ کوئی عرف عام میں نہیں کہتا ہے. عرف عام میں کلام کی صفت بناتے ہیں لوگ، متکلم کی صفت ان کو نہیں بنایا جاتا. تو اس لیے مصنف نے ان کو کیا کہا؟ وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ. ان کو جو ہے بلاغت کلام کے تابع قرار دیا، نہ کہ متکلم کے. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُجْعَلُ الْمُتَكَلِّمُ مُتَّصِفًا بِهَا. اس لیے کہ یہ وجوہ ایسی نہیں ہے جن سے متکلم کو متصف کیا جائے، کیونکہ ان وجوہ کے ساتھ متکلم متصف نہیں کیا جاتا. تو مصنف نے ان وجوہ کو بلاغت ایک متکلم کا تابع بھی قرار نہیں دیا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وجوہ جو ہے کلام کے لیے محسنات ہیں. کیا ہیں؟ وجوہ جو ہیں یہ کلام کے لیے محسنات ہیں، نہ کہ متکلم کے لیے. وجوہ جو ہیں یہ ساری جتنی بھی آئیں گی، یہ وجوہ کس کے لیے ہیں؟ کلام کے لیے جو ہیں محسنات، نہ کہ متکلم کے. لہذا مصنف نے ان کو بلاغت کلام کا تابع بنایا ہی نہیں، بلاغت کلام کا تابع بنایا، نہ کہ متکلم کا. آپ وہاں دیکھ لینا جو ہے تلخیص المفتاح، وہ اس میں ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے، وہ دوسری والی جو ہے اس میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ الگ الگ بہت ساری محسنات ہیں. تو وہ محسنات جتنی بھی ہوں گی، وہ ساری خوبیاں، ساری جو صفتیں بنیں گی، وہ کس کی بنیں گی؟ کلام کی بنیں گی، متکلم کی نہیں بنیں گی. تو کیا جواب دیں گے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کلام اچھا کرتا ہے تو کلام کو تو مطبق مجنس، یا کلام کو جو ہے مرصع وغیرہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عرف عام میں جو ہے متکلم کو نہیں کہا جاتا کہ متکلم مرصع ہے یا کلام متکلم کیا ہے؟ مطبق ہے، یا متکلم جو ہے مرصع ہے، یا متکلم جو ہے مجنس ہے وغیرہ، اس طرح سے نہیں کہا جاتا. تو مصنف نے بھی اسے متکلم کی صفت نہیں بنایا، بلکہ کس کی؟ کلام کی صفت بنایا. پھر مزید دوسرا جواب یہ کہ یہ جو ساری صفات ہیں یہ کلام کے لیے محسنات ہوتی ہیں، کلام بنتا ہے، نہ کہ متکلم کو بنایا جاتا ہے. اس لیے مصنف نے اسے صرف کلام کی صفت قرار دیا، متکلم کی صفت. اب اس کے بعد جو ہے والبلاغت کے بارے میں بیان کریں گے. بلاغت متکلم میں جو کیا چیز ہوتی ہے، وہ ملکہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کلام بلیغ کی مرکب کرنے پر قادر ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.